اصل میں معاملہ آئل کا بڑا کمپلیکس ہے. آئل کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک بالکل آپ کا ہارڈ کروڈ آئل ہوتا ہے جو بالکل سالڈ فارم میں ہوتا ہے یا مطلب نیم ایک پیسٹ فارم میں ہوتا ہے. پھر آپ کا میڈیم والا ہوتا ہے جو دنیا بھر میں ایک طرح سے یوز ہوتا ہے, اور پھر آپ کا بالکل لکوڈ فارم ہوتا ہے اس کی ایکسٹریکٹ. یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. امریکن موسٹلی ریفائنریز جو ہیں جو یہ سافٹ آئل ہے جو یہ لکوڈ فارم میں ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے بڑی کم ہے جو زیادہ تر لگی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ریفائنری کو اپ گریڈ کرنا اور اس کی پوری میکانزم چینج کرنا اٹ کاسٹ بلینز آف ڈالرز. سو جو ہارڈ آئل والا ہے, کروڈ آئل والا معاملہ ہے, وہ وینیزویلا میں زیادہ ہے اور وہ موسٹلی امریکن ریفائنریز کو سوٹ کرتا ہے. سو یہ بھی ایک اینگل ہے جو بہت زیادہ کوٹ ہو رہا ہے. اگین یہ ساری وہ باتیں ابھی اندازے مار رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. یہ معاملات آگے چلیں گے. ابھی مڈورو کو انڈائٹ بھی کیا جائے گا, اس کے اوپر فرد جرم جو عائد ہوگی, اس کے بعد ایک ٹرائل بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہونی ہیں, لیکن ایک دفعہ دنیا کو ہلا دیا گیا ہے اس چیز سے کہ بیک ٹو دی اولڈ بک والی چیز جو ہے امریکہ نے اپلائی کی ہے ایک ایسے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہیں تو اولڈ سکول, لیکن ان کے بیانات جو تھے وہ بالکل اس سے برعکس تھے. جی بالکل. ایک تو ملٹری مائٹ جو یو ایس کی ہے اس نے اپنی شو آف پاور کی ہے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, اب جو نئی وہاں پر حکومت بنے گی اس سے بھی آپ کو پتہ لگے گا جب بنے گی کہ آگے کے منظرنامہ کس طرح کا ہوگا. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ اب جو تیل کا ریٹ ہے وہ مطلب ہم جیسے ممالک کی نظریں جو ہیں وہ اس طرف جڑی رہتی ہیں کیونکہ اس ایک چیز کی وجہ سے ہماری فالٹ لائن ہے وہ. ایگزیکٹلی. ہاں بالکل سر. لیٹس سی لاٹ آف گلوبل اسپیکٹرم پہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایک ملک کا ایک ملک سے مقابلہ یا ایک ایکسٹریکشن والی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو چیز جو ہے افیکٹ کر سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.